أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. اے ایماندار لوگو، اللہ سے ڈر جاؤ اور سود کے معاملات اور سود کی رقم کو ترک کر دو. جو بھی تمہارا پہلے کا سود باقی ہے، اگر تم ایمان رکھتے ہو. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جو ہے وہ اعلان جنگ کر دو. اگر تم توبہ کرتے ہو، واپس پلٹ آتے ہو، تو تمہارے لیے تمہارے اصلی اموال ہیں. نہ تم کسی پہ ظلم کرو، نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین، معزز سامعات، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، پچھلے چند ایک خطبات جمعۃ المبارک میں امت کے اوپر پڑی ہوئی آفت، مصیبت اور بلا، اسی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ ایسے حالات کیوں پیدا ہوتے ہیں. فلسطین کی حالت بڑی ہی تکلیف دہ ہے اور بڑی غمزدہ کر دینے والی خبریں جو ہیں وہ موصول ہوتی ہیں. کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کوئی معلوم نہیں ہے. ظاہری طور پر معاشرتی، سیاسی اور معیشت کے اعتبار سے، اقتصادی اور سیاسی ہر اعتبار سے پورے معاشرے کے اندر ہمیں تباہی اور بربادی، بگاڑ اور فتنہ و فساد جو ہے وہ نظر آتا ہے. اخلاقی پستی وہ بھی کسی سے مخفی نہیں ہے. لوگوں کا دوسروں کے ساتھ تعلق، یہ تو بات کی باتیں ہیں. آپس میں بھائی بھائی کا تعلق وہ کسی سے لکا ہوا اور چھپا ہوا نہیں ہے. باپ کا بیٹے سے تعلق اور بیٹے کا باپ سے تعلق، رشتہ داروں کا آپس میں تعلق، اس میں کس قدر چاہت پائی جاتی ہے، محبت پائی جاتی ہے، اور کس قدر عداوت اور نفرت اور قدورت پائی جاتی ہے. یہ چیزیں بیان کرنے والی نہیں ہے. ہر بندہ اپنے اپنے گھر میں اور اپنے خاندان میں بخوبی جانتا ہے. ان چیزوں کے اسباب کیا ہیں؟ مختلف جماعت مبارک کے اندر جو ہے وہ میں نے مختلف چیزوں کی طرف اشارہ کیا ہے. آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں بھی ایک ایسی ہی چیز کی جانب اشارہ کروں گا کہ جو ہماری تباہی اور ہماری بربادی اور ہمارے بگاڑ اور ہماری ہر قسم کے فتنہ و فساد کا جو ہے وہ سبب ہے اور اصل جڑ ہے. جہاں پہ دوسرے اسباب ہیں، وہیں پہ یہ سبب بھی جو ہے وہ بنیادی سبب کی جو ہے وہ حیثیت رکھتا ہے، اور وہ ہے لوگوں کا مال ناجائز طریقے سے کھانا، لوگوں کا مال غلط طریقے سے کھانا. لا تأکلوا اموال الناس بالباطل. لوگوں، لا تأکلوا بینکم اموالکم بینکم بالباطل. آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. چوری اس میں آ جاتی ہے، ڈاکہ اس میں آ جاتا ہے، اس میں جو ہے وہ کسی کا مال ناجائز قبضے میں کر لینا آ جاتا ہے، وراثت پہ ناجائز قبضہ کر لینا ہے، کسی کا حصہ نہ دینا ہے، کسی کا حصہ زیادہ وصول کر لینا ہے. الغرض یہ ساری چیزیں، شکلیں جو ہیں جن میں انسان کسی کا ناجائز پیسہ ہڑپ کرتا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی بغاوت ہے اور بہت بڑی نافرمانی ہے، جس سے کائنات کے اندر قوموں کی قومیں جو ہے وہ تباہ و برباد کر دی جاتی ہیں. اور آج ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے.
یاتی علی الناس زمان لا یبالی المرء، زمانے لوگوں کے پاس ایک ایسا زمانہ آ جائے گا انسان جو ہے وہ پرواہ نہیں کرے گا، یاخذ منہ من الحلال یا من الحرام، کہ انسان نے جو مال لیا ہے یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، یہ اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے صرف اتنی پرواہ ہوگی کہ پیسہ آنا چاہیے، کہاں سے آتا ہے کیسے آتا ہے یہ ہماری درد سر نہیں ہے۔ آج ہمارے پورے معاشرے کی چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں، بڑے میاں، سبحان اللہ والی بات، کہ تمام کے تمام لوگ الا ماشاء اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ مستثنا کرنا چاہے، جس کو اللہ توفیق دے دے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، وگرنہ اکثریت کی کنڈیشن یہی ہے کہ مال جو ہے وہ جمع ہونا چاہیے اور لے لینا چاہیے، چاہے وہ باپ کا ہے، چاہے وہ بیٹے کا ہے، چاہے وہ بھائی کا ہے، چاہے بہن کا ہے، کسی کا بھی ہے، ناجائز طریقے سے مال لے لو اور قبضہ کرو، اور پھر اس کے اوپر دلائل دو کہ یہ میرا ہی ہے، دوسرے میرے اوپر زیادتی کرتے ہیں، ہر بندہ یہی کہتا ہے، قبضہ کرنے والا بھی اور جس کے مال پہ قبضہ کیا گیا وہ بھی یہی کہتا ہے کہ میرے ساتھ جو ہے وہ زیادتی ہو رہی ہے، کوئی بھی مال جو ہے وہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ شاید یار میرا حق نہ ہو، میں خام خواہی لے کے مجرم بن جاؤں، چھوڑو اس کو یار، اللہ مجھے اپنی طرف سے دے دے، کوئی بات نہیں بھائی، آپ کو مال لے جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، یہ آپ کا ہی ہے کسی کے اندر ہمت؟ ایسا نہیں۔ یہ مال ناجائز ہڑپ کرنا یہ بہت بڑے فتنہ و فساد کا جو ہے وہ سبب ہے۔ کل پرسوں کسی نے سوال کیا کہ ایک آدمی جو ہے وہ اپنے آپ کو مومن دیکھنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن مجید میں جگہ جگہ مومنوں کی نشانیاں ذکر کی ہیں، کون کون سی نشانیاں ذرا کو جمع کر کے ہمیں بتائیں کتنی نشانیاں بنتی؟ میں نے کہا ویسے تو قرآن مجید نے ہر جگہ پہ ذکر کیا ہے، یہ وصف بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی بے شمار ہوتا ہے، کتنے ہی وصف بن جائیں گے، ان کو شمار کرنا اور ان کا حساب کتاب لگانا ذرا مشکل ہو جائے گا۔ آسان لفظوں میں یوں کہہ لیں، ایک ہی جملے میں پرو دیں تو اتنی بات کہہ دیں کہ اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا، جو بندہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے بس وہی مومن، جو اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا وہ مومن ہے، اس میں سب کچھ آ جائے۔ لیکن چلو تھوڑا سا ڈیٹیل میں چلے جاؤ تو میں جو ہے وہ 3 چیزیں جو ہے وہ ذکر کیے دیتا ہوں، اور بھی بہت ساری ہیں، بہت مہم ہیں، لیکن یہ بنیادی حیثیت رکھتی ہیں۔ اگر کسی مومن کی پہچان کرنی ہے، کسی کی کیا کرنی ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، ہم کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے۔ ہر انسان اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہتا ہے، میں مومن ہوں تو ان 3 چیزوں کا دیکھ لیں۔ اللہ کے حقوق میں سے بنیادی حق نماز ہے۔ کیا نماز 5 وقت کی انسان وقت پہ پڑھتا ہے، صحیح پڑھتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ وہ اللہ کا حق جو ہے وہ ادا کر رہا ہے۔ 5 وقت کی نماز پورے وقت پہ پڑھے اور صحیح طریقے سے پڑھے، اچھے طریقے سے پڑھے، یہ ولایت کی نشانی، یہ ولیوں کا عمل ہے کہ نماز کو وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، جو ہی وقت آ جاتا ہے اپنے تمام کام کاج جو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے، وہ سمجھ لے کہ میں مومن ہوں اگر 5 وقت کی نماز کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر وہ حفاظت نہیں کرتا، یعنی صحیح نہیں پڑھتا ہے تو ٹائم کو آگے پیچھے کر کے پڑھ لیتا ہے، 2 3 جمع کر لیتا ہے، وقت گزر جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اسے نماز کی وقت کے ضائع ہونے کا اور جماعت کے ضائع ہونے کا احساس نہیں رہتا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ پھر ایمان جو ہے وہ یا تو ہے ہی نہیں یا پھر پورا نہیں۔ نمبر 2، وہ حلال کھاتا، یہ بنیادی شرط، حلال کھاتا، کسی جگہ سے بھی حرام مال ملتا ہے تو وہ اس کے قریب نہیں جاتا، حلال وہ کھاتا ہے تو اللہ کا ولی ہے، موجودہ زمانے کا وہ بہت بڑا ولی ہے، بس وہ تمیز کرتا ہو یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام کی مجھے شبہ بھی پڑ گیا، میں اس کے قریب نہیں جاتا۔ لاکھوں روپے پڑے ہیں، اربوں روپے پڑے ہیں، کھربوں روپے پڑے ہیں، اس میں ذرہ برابر بھی شبہ ہے، وہ کہتا مجھے نہیں چاہیے، یہ میرا نہیں، پڑھا رہنے تو یہاں پہ پڑھا وہیں پڑھا، میں دیکھتا بھی نہیں، اٹھانا تو بڑی دور کی بات ہے، پاؤں رکھنا تو بڑی دور کی بات ہے، میں اس کو دیکھتا بھی نہیں، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہے۔ تیسرا، لوگوں کے اوپر کسی قسم کی ظلم اور زیادتی نہ کر، رشتے دار ہیں، اپنے ہیں، بیگانے ہیں، دوست ہیں، جاننے والے نہ جاننے والے،
کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے. میں سمجھتا ہوں یہ 3 نشانیاں پوری کر لیں اللہ کے ولی بن جائیں. یہ میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی. میں بھی جائزہ لوں اپنا, آپ بھی جائزہ لیں, ہم سب جائزہ لیں. اگر کوئی آدمی اللہ کا ولی بننا چاہتا ہے تو 3 چیزوں کی پاسداری کریں. بنیادی طور نماز 5 وقت کی صحیح طریقے سے وقت پہ پڑھے. وقت پہ پڑھنے کا صرف اتنا ہی معنی سمجھ لے کہ اگر نماز جماعت سے لیٹ ہو رہی ہے تو اس کو پریشانی لگے, کام خراب ہو گیا. اگر اس کو لگتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا. اگر نہیں پریشانی لگتی سمجھیے کہ کوئی معاملہ نہیں. اور دوسرا جو ہے وہ مال جو ہے وہ حلال کا ہے. تو حلال مال کی بات کر رہا ہوں. حلال مال جو ہے وہ ہمارے ہاں شاید دیکھنے کو بھی نہیں ملتا, شاید دیکھنے کو بھی نہیں ملتا. الا ماشاءاللہ بہت سے لوگ حلال کھاتے ہیں, حلال کماتے ہیں, لیکن اکثریت کی حالت بتا رہا ہوں کہ دیکھنے کو بھی ان کو مال جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا. اسی حرام مال کی بہت ساری شکلیں ہیں. ان میں سے ایک شکل جو ہے وہ سود کی ہے. سود جو ہے وہ ہمارا مرغوب مال ہے, ہمارا مرغوب مال ہے. پورے معاشرے کو سود نے اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے. ویسے اتفاق سے ہماری بات بھی چل رہی تھی کہ قوموں کی تباہی اور بربادی کے اسباب کیا ہیں. بارشیں کیوں نہیں ہوتی ہیں, فضا میں سموگ کیوں پھیل جاتی ہے, بیماریاں کیوں زیادہ ہو جاتی ہیں. اس کے بہت سارے اسباب ہیں. انہی میں سے ایک سبب جو ہے وہ قوموں کا مال ناجائز کھانا اور ناجائز مال میں سے سود کھانا ہے. یہ اتفاق سے بات ہماری چل رہی تھی. اور یہ کل یا پرسوں بیان آیا گورنمنٹ کا, اس نے جو ہے وہ مہر ثبت کر دی کہ اس بات کو ضرور بیان کیجیے. اور گورنمنٹ نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ ہمارا جو ہے وہ سابقہ طریقہ جو چل رہا ہے سود کا 22% وہ چلتے رہنا چاہیے. کوئی بھی آدمی ہمیں جو ہے وہ 100 روپیہ دے, ہم اسے 22 روپے اوپر سود لگا کر اس کو جیسے پرافٹ دیں, 122 روپے. اگر جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ 1 کروڑ دیتا ہے تو 1 کروڑ کے اوپر اسی اعتبار سے جو ہے وہ 22% کے اعتبار سے ہم سود لگا کر جو اس کو دیں. تو ایک دن میں انسان کروڑ روپیہ جمع کروائے, لاکھوں روپے اس کے پرافٹ میں آ جائیں گے. اور دنیا بڑی بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ بینکوں میں پیسہ جمع کرواتی ہے. مجھے بینک کا ملازم جو تھا وہ ایک رات ہی بتا رہا تھا, کہتا ہمارے سامنے کل 2-3 بندوں نے کروڑ روپیہ جو ہے وہ جمع کروایا, کیونکہ 22% جو ہے وہ سود مل رہا ہے, پرافٹ مل رہا ہے. سود تو نہیں کہتے لوگ پرافٹ کہتے ہیں, سیونگ کھاتا کہتے ہیں, اور اس میں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا کیا نام جو ہے وہ دیتے ہیں. تو یہ گورنمنٹ 22% دیتی ہے, لینے کے لیے 27% یا 28% جو ہے وہ وصول کرتی ہے. کبھی 1%, 2%. بعض لوگ سوال کرتے ہیں وہ بینک کو بہت زیادہ سود لیتا اور دیتا ہے, اگر کوئی 1% یا 2% لے لیا جائے, دے دیا جائے تو اس کی تو گنجائش نکلتی ہے. کوئی گنجائش, 1 پیسے کی بھی گنجائش نہیں نکلتی. لاکھوں روپے کے اوپر, کروڑوں روپے کے اوپر 1 پیسہ بھی سود ملتا ہے تو وہ بھی حرام, وہ بھی حرام ہے. اور دوسرے مال کو بھی مشکوک بنا دے گا. سارا حرام کا تو نہیں ہو جائے گا, لیکن دوسرے مال کو بھی جو ہے وہ مشکوک جو ہے وہ ثابت کر دے گا. یہ سود اس نے ہمیں تباہی اور بربادی کے گڑھے پہ کھڑا کر دیا ہے. آج جب ہمارے بڑوں کی یہ حالت ہے, چھوٹے تو لیتے ہی لیتے ہیں, کاروبار ایسا ہی کر رہے ہیں سارا, بڑوں کی یہ حالت ہے تو پھر ہمارا انجام کیا ہو. قرآن مجید کی آیت ہے, یہ سورہ بقرہ کی میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس سے پہلے والی آیات ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ذکر کیا ہے, الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. جو سود کھاتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے شیطان کا سایہ اس کے اوپر پڑا ہو, جنوں کا سایہ پڑا ہو, جادو کا سایہ اس کے اوپر پڑا ہو. مخبوط الحواس, وہ دائیں بائیں گرتا ہے, پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا ہے. اہل تفسیر کا کہنا ہے یہ قیامت کے دن تو ہوگا ہی ہوگا, دنیا میں بھی یہی حالت, دنیا میں بھی یہی حالت ہے. سود کھانے والوں سے کوئی خیر کا کام اور کوئی اچھائی کا کام ہوتا ہی نہیں ہے. سب سے بڑی بات یہی ہے کہ سود کھانے کی وجہ سے جو اللہ تعالیٰ نے سزائیں مقرر کی ہیں اور وعید ذکر کی, اس کے علاوہ انسان کو بخل, ہرس, لالچ, اندھی مال سے محبت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے.
سود لینے والا مال خرچ نہیں کر سکتا، صدقہ خیرات نہیں کر سکتا، غریبوں کو نہیں دے سکتا۔ وہ تو کہتا ہے کہ میں نے آپ نے 1 مہینہ لیٹ کر دیا اور پیسہ بڑھا دوں گا، دوسرا مہینہ لیٹ کیا تو اور بڑھا دوں گا، تیسرا لیٹ کیا تو اور بڑھا دوں گا۔ اس کے اندر تو معاف کرنے کا جذبہ ہی نہیں ہے، کسی کو دینے کا جذبہ کیسے ہو سکتا ہے؟ زائد پیسے، اپنے پیسے نہیں معاف کرنے، زائد پیسے معاف کرنے کا سود لینے والے کے ساتھ جو ہے وہ جذبہ نہیں ہوتا۔ جب زائد پیسے معاف کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اپنی جیب میں سے وہ پیسے جو ہے وہ کیسے خرچ کرے؟ ممکن ہی نہیں۔ اپنے پیسے سے کسی کو جان ہی نہیں بچے گی۔ یہ یتخبط الشیطان من المس، جیسے شیطان نے اس کو مس کر کے چون کے اس کو مخبوط الحرام بنا دیا، یہ بن جاتا ہے۔ اور آج فلسطین کے معاملے میں، کشمیر کے معاملے میں، امت مسلمہ کے معاملے میں، تمام عالم اسلام کے معاملے میں، تمام عالم اسلام کے حکمران یتخبط الشیطان من المس، ہلتا ہوا ہمیں کوئی نظر نہیں آتا۔ وہ کوئی جھنجھوڑتا ہے پاگل کو، مجنون کو، وہ کبھی ادھر کو گر جاتا ہے، کبھی ادھر گر جاتا ہے، اس طرح دیکھتا ہی جس طرح وہ اس کا رخ کرتے ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں۔ انہیں سمجھ ہی نہیں آتی ہمیں اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی۔ یہ کیا ہے؟ یہ تخبط الشیطان من المس نہیں ہے، یہ ان کی حالت ہے تو ہماری حالت بھی یہی ہے کہ جب ہم ناجائز پیسہ کھاتے ہیں ہمیں نہ ماں نظر آتی ہے، نہ باپ نظر آتا ہے، نہ بھائی نظر آتا ہے، نہ بہن نظر آتی ہے، رشتے داریاں ساریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ یتخبطہ الشیطان من المس، لوگوں یہ مال دنیا میں رہ جانا ہے، کیوں پاگل ہو رہے ہیں اس کے پیچھے؟ ہمارے باپ دادا اپنا مال ساتھ نہیں لے کر گئے، سارا پیچھے چھوڑ کر چلے گئے، اور ہم نے بھی جو کھا لیا پی پہن لیا بس یہی ہمارے پاس ہے نا، باقی سارا پیچھے چھوڑ جانا۔ جو صدقہ کر دیا، خیرات کر دیا، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کر دی، بہن بھائیوں کے ساتھ، رشتے داروں کے ساتھ اچھا سلوک کر دیا، وہ ہم نے سیو کر لی، وہ ہم نے سیو کر لی۔ ہم سمجھتے ہیں جو چھین لیا وہ سیو ہو گیا، نہیں، جو ہم نے ان کو دے دیا وہ سیو ہو گیا، وہ کل قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اور دنیا کے اندر مشکلات میں وہ مال جو ہے وہ کام آنے والا جو ہم نے خرچ کر دیا۔ لیکن افسوس کہ سود جہاں ہمارے حکمران یہ اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہوں، ان کے نزدیک مسلمان کے خون کی کیا اہمیت ہو سکتی ہے؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہا ہے، ڈنکے کی چوٹ گورنمنٹ اعلان کر رہی ہے، اور کوئی جو ہے وہ مسلمان نہیں بولتا نہیں۔ قرآن مجید کی حالت، کوئی مسلمان قرآن مجید کی اوراق دلا دے، اسے احانت قرآن سمجھ کر لوگ قتل کر دیتے ہیں، اس نے قرآن کی توہین کی ہے، حالانکہ اس کے دل میں ہو سکتا ہے قرآن کی احانت کے بارے میں شبہ بھی نہ ہو، ذرہ برابر بھی کوئی چیز نہ ہو، وہ سمجھ رہا ہو کہ یار یہ ورقے ضائع ہو رہے ہیں، یہ ان کی احانت ہو جائے گی، ان کو جلا کر ختم کر دیا جائے تاکہ کسی کے پاؤں میں نہ آئے، یہ زمین پہ نہ گرے، اس کی بے ادبی نہ ہو، میں اس کو اسلام کے لیے کر رہا ہوں، لیکن لوگ اس کو قتل کر رہے ہیں۔ یہ توہین ہے یا نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ یہ قرآن مجید کی واضح توہین۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر دو، اگر تم سود لینے سے باز نہیں آتے ہو، اور مسلم حکمران جو ہے وہ کہتے ہیں ہم جنگ کرتے ہیں، صحیح قرآن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ہمارا ضمیر جاگتا ہے، ہم کچھ بولتے ہیں، کسی صدر کے کسی دوسرے کے گھر کو آگ لگاتے ہیں، کسی بھی ایسا اعلان کرنے والے کے خلاف بغاوت کرتے ہیں، کوئی جلسہ نکالتے ہیں، کوئی جلسہ کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، کسی کے سر کے اوپر جو ہے وہ جوں تک نہیں دکھتی، کوئی ٹس سے مس نہیں ہوتا۔ یہ قرآن کی توہین کہاں ہے؟ یہاں پہ مسلمان جو ہے وہ کہاں سوئے ہوئے ہیں؟ جب ایسی کیفیت ہو تو نحوست جو ہے، تباہی اور بربادی جو ہے وہ پوری امت میں گرتی ہے، پوری امت مسلمان جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو رہی ہے، اور یہ ہماری ہلاکت کا ذریعہ بنتی چلی جائے۔ لوگوں اس میں پیسہ جمع نہیں کروانا چاہیے، کرنٹ کھاتے میں پیسہ اگر جمع کروانا ہو مجبوری کی حالت میں پھر کروا دیں۔ یہ سیونگ کھاتا، یہ پی ایل ایس کھاتے، یہ تھوڑے سود والا، یہ زیادہ سود والا، یہ پرائیویٹ اور یہ گورنمنٹ بینک، یہ سارے سود ہیں اور اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ ان کی موجودگی میں ہمیں خیر جو ہے وہ کبھی نہیں مل سکتی۔ ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے بڑے بھی کرتے ہیں، اگر ہم یہ کرتے رہیں گے تو ہمیں خیر نہیں ملے گی، بارشیں نہیں ہوگی، جب ضرورت ہوگی تو نہیں پڑے گی،
جب نہیں ضرورت ہوگی تو بہت زیادہ پڑے گی. یہ جوتے لوگوں کو ایسے ہی پڑتے ہیں، یہ اللہ کے عذاب ہیں. ہم ان کو فضا کا، موسم کا اور جو ہے وہ دنیا کا مدو جزر دے کر جو ہے وہ ٹال دیتے ہیں. یہ جی ایسے ہو رہا ہے تو اس لیے موسم ایسے چینج ہو گیا، یہ ایسے چینج ہو رہا ہے تو اس لیے ایسے چینج ہو گیا. اصل حقیقت جو ہے یہ ہمارے اعمال کے ساتھ مرتبط ہے. زمین پہ بارشیں حدیث میں آتا ہے ہر سال ایک جیسی ہوتی ہیں، ذرہ برابر نہیں، کمی بیشی نہیں ہوتی زمین پہ بارشوں کی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پہ اس کے فیصلے ہوتے ہیں وہاں پہ نازل کر دیتا ہے، جہاں پہ فیصلے نہیں ہوتے نہیں نازل کرتا. پہاڑوں پہ نازل کر دیتا ہے، صحراؤں میں نازل کر دیتا ہے. لوگوں کو ضرورت ہے نہیں نازل کرنی، وہ بارش ہونی ہے لیکن یہاں سے ہوتا تو دے گے. لیکن اگر انسان حلال کھاتا ہے، حلال جگہ پہ خرچ کرتا ہے، آسمانوں سے بادل آتی ہے، بادل سے آواز آتی ہے، اے بادل فلاں بندے کے باغ میں اور اس کے جو ہے وہ کھیت میں جا کر برسو، اس کے کھیت میں جا کے برسو. وہ بادل جو ہے اس کے کھیت کے اوپر جاتے ہیں، اس کے اوپر برستے ہیں. یہ اللہ کا حکم ہے. تو یہ سود بہت بڑی لعنت ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے. اس سے توبہ کرنی چاہیے. یہ سود کتنی شکلوں میں ہے. یہ بینک کا سود تو ہمارے سامنے ہے ہی ہے نا، کہ بینک کے اندر پیسے دیے جاتے ہیں اور پیسے ہم جتنے جمع کرواتے ہیں اس سے زائد ملتا ہے. یہ سود ہے، سبھی سود ہے. یہ سیونگ کھاتا، یہ ایل ایس کھاتا، یہ جو ہے یہ سبھی سود ہے. سود کی تعریف ڈیفینیشن تو بہت مشکل ہو جائے گی. شریعت نے، لمبی بات ہے، ٹائم بہت تھوڑا سا ہے، شریعت نے حدیث میں جو ہے وہ 6 جنسیں ذکر کی. میں کئی دفعہ پیچھے بھی ذکر کر چکا ہوں. ان میں سے ایک جنس کا صرف ذکر کرتا ہوں. الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. لوگوں سونے کا سونے سے تبادلہ کرنا ہے برابر برابر، بے کی شکل میں. نقد و نقد، نقد و نقد تبادلہ کرو، برابر برابر تبادلہ کرو. نہ تو کمی بیشی ہونی چاہیے، نہ ادھار اور نقد کا معاملہ ہونا چاہیے. جیسے ہی اس میں نقد و نقد میں کمی بیشی ہو جائے گی سود آ جائے گا، اور جب ادھار ہو جائے گا تو کبھی سود بن جائے گا. چاندی کا بھی یہی کہا. پرانے زمانے میں سونے اور چاندی کے سکے ہوتے تھے، کرنسی یہی ہوتی تھی، تو گویا کہ کرنسی کا بھی یہی حکم. آج ہمارے پاس سونے اور چاندی کا تبادلہ تو بہت کم ہوتا ہے، سنیالے حضرات کرتے ہوں گے، لیکن پیسے کا تبادلہ تو ہر بندہ کرتا ہے. تو کہا یہ کرنسی سونے چاندی کا قائم مقام ہے، اس کا بدل ہے. پیسے میں لوگوں جس نے تبادلہ کرنا ہے 100 روپے لے لو، 100 روپے واپس کرو. یہ 100 کے 110 لیں گے تو سود ہو جائے گا. من زیادہ اب زیادہ فقط اربا، سبھی لفظ ہیں. جس نے زیادہ دیا یا جس نے زیادہ لیا اس نے سود لیا. بینک میں 1000 روپیہ 1 لاکھ روپے جمع کروا کر اس کے اوپر 1,10,000 روپے لیتے ہیں، یہ سود ہے، یہ کاروبار نہیں ہے. یہ صرف اور صرف پرافٹ کے لیے ہم پیسہ دیتے ہیں، اپنا ہمارا پیسہ سیو ہے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی. کاروبار میں کمی ہوتی ہے، بڑھوتری بھی ہوتی ہے، اضافہ بھی ہوتا ہے، کمی بھی ہوتی ہے. یہاں پہ جو بینک میں پیسے جمع کرواتی ہے اس میں کمی نہیں ہوتی ہے، اس لیے جو ہے یہ سری سود ہے. دوسری شکل یہ بھی میں نے کئی دفعہ ذکر کی ہے. بازار کے اندر ہم جو ہے وہ مارکیٹ میں 1 لاکھ روپیہ 10 لاکھ روپیہ کاروبار کے لیے دے دیتے ہیں. مجھے ماہانہ اتنا پرافٹ دیتے رہو، 6 مہینے کے بعد میرے پیسے پورے واپس کر دینا. یہ بھی سری سود ہے. نام کاروبار کا ہے، میں نے اس کو فلاں جگہ پہ پیسے دیے ہوئے ہیں. یہ مرغیوں کا کاروبار کرتے ہیں، مرغی والے کو پیسے دے دیتے ہیں. یا تم مال لے کے آتے ہو 5 لاکھ روپے مجھے لے لو، کتنا پرافٹ ہوگا منتھلی؟ وہ تو 10,000 لے لینا، منتھلی 10,000 مجھ سے لیے جاؤ. 6 مہینے کے بعد مالے 5 لاکھ 10 لاکھ جتنے پیسے تمہیں واپس کر دوں. یہ کاروبار ہے. یہ کاروبار مرغی کے کاروبار میں ڈال دیں، دودھ کے پیسے میں ڈال دیں، کسی اور جگہ پہ ڈال دیں، کریانے کی دکان میں، اسٹور پہ بیٹھ کر جہاں مرضی خرچ کر دیں. یہ کاروبار نہیں ہے. کاروبار یہ ہے پیسے لے لو، کاروبار کرو. اگر خسارہ ہوا تم بھی اتنے پیسے ڈالو، میں بھی اتنے ڈالتا ہوں. 50% خسارہ آپ کا، 50% میرا. اگر پرافٹ ہوا 50% پرافٹ آپ کا، 50% میرا. جتنا مہینے کے بعد حساب کرو، دیکھو پرافٹ کتنا ہوا ہے، آدھا مجھے دے دو، آدھا تمہیں دے دو. چلو تم نے کام کرنا ہے، تم 60% لے لو، 70% لے لو، 80% لے لو. 80% پرافٹ آپ کا، 20% میرا. 80% خسارہ آپ کا، 20% خسارہ میرا.
یہ کاروبار ہے. دنیا میں جتنے بھی ہم کاروبار میں پیسے دیتے ہیں ہمارا کوئی ایسا طریقہ نہیں, اس لیے یہ صحیح سود ہے. 2 نمبر 3 ہم سودی کاروبار کرتے ہیں, چاہے وہ آن لائن کی شکل میں ہو, انٹرنیٹ کے اوپر جو ہے وہ کاروبار کرتے ہیں, یا ہم نقد کاروبار کرتے ہیں, یا ہم پلاٹوں کا زمین کی کاروبار کرتے ہیں. ٹھیکیدار ڈیلر حضرات ہیں, چیز اپنے قبضے میں نہیں لی ہے اور اس کو آگے فروخت کر دی, یہ بھی سود ہے. چیز قبضے میں لینا جو ہے وہ لازم ہے, آپ خریدیں, وہ چیز آپ کی بن جائے پھر آپ آگے فروخت کریں. ہمارے یہاں تو ہم خریدتے ہی نہیں جب تک ہمیں گاہک گارنٹی نہیں دے دیتا مجھے یہ چیز لے کر دو. جب گاہک گارنٹی دے دیتا ہے پھر ہم خریدتے ہیں, پھر لے کر دیتے ہیں, وہ ہمارے قبضے میں نہیں آتا, ہم نے اس میں نقصان کے ذمہ دار ہوئے ہی نہیں. پرافٹ وہاں پہ لیتے ہیں جہاں پہ انسان نقصان کا ذمہ دار. ایک پلاٹ میں نے خرید لیا, اس کی دیوار گر جائے, اس کی بنیادیں گر جائیں, مکان میں نے خریدا اس کی چھت گر جائے, اس کے نقصان کا میں ذمہ دار ہوں. اب میں اس کا پرافٹ لینے کا بھی حقدار ہوں. جب میں اس کا ذمہ دار ہی نہیں, جس کا مکان ہے اسی کا ہے, وہ 25 لاکھ کا بیچ رہا ہے, میں نے 35 لاکھ کا بیچ کے 25 لاکھ اس کو پکڑا لیا, 10 لاکھ لے لیا, 10 لاکھ یہ سود ہے, یہ حرام ہے. چیز میری ہے ہی نہیں اور میں اس کے اوپر پرافٹ حاصل کر رہا ہوں. آپ ڈیلر ہیں, کمیشن لیں, گاہک سے لے, دکاندار سے لے, اس کو بتا کر لے یار میں نے کمیشن لینا ہے, آپ کو 25 لاکھ کا میں بیچ دوں گا, بک جائے گا, لیکن مجھے اتنا کمیشن دے دیں, جائز ہے. لیکن آپ پرافٹ لے لیں چیز کے اوپر, چیز آپ کی ہے ہی نہیں, یہ سود کہلاتا ہے. انہوں نے اس کو سود قرار دیا. اسی طرح سود کی شکلوں میں بولی کی کمیٹی ہے, 5 لاکھ روپے کی کمیٹی ہے, بولی لگاتے ہیں, کون لے گا بھائی؟ ایک بندہ کہتا ہے مجھے 4,80,000 کی دے دو, دوسرا کہتا ہے 4.5 کی دے دو, تیسرا کہتا ہے 4 کی دے دو. 4 پہ بولی ختم ہو جاتی, 4 اس کو دے دے. 1 لاکھ روپے پورا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ جو ہے وہ آپس میں تقسیم کر لے. اس نے 4 لاکھ وصول کر لیے, دینے کتنے ہیں؟ 5 لاکھ. یہ 1 لاکھ روپے سود دے رہا ہے. یہ بولی کی کمیٹی بھی جو ہے وہ سود ہے, صحیح سود ہے. اسی طریقے سے یہ بیمہ, انشورنس پالیسی, اور سے لوگ سوال کرتے ہیں, اس میں جو ہے وہ ادارے میں پیسے جمع کرواتے ہیں اور نقصان ہو جاتا ہے. 25,000 روپے جمع کروایا, ملنا کتنا ہے؟ 25 لاکھ روپے. 25 لاکھ کس چیز کا؟ 25,000 روپے کے اوپر یہ 25 لاکھ بھی پرافٹ ہوتا ہے. یہ دنیا کا کون سا کاروبار ہے یار؟ یہ ساری دنیا کو کاروبار کرواؤ کہ 25,000 دو 25 لاکھ ہو جاتا ہے. دنیا تو 1-1 روپے 2-2 روپے کی پرافٹ کو ترستی ہے کہ ہمارے مال کے اندر 1-1 روپے پرافٹ ہمیں مل جائے تو لوگ تھوڑا سا پرافٹ جو ہے وہ بن جائے گا, ہمارا روزگار چل جائے گا, کھانا پینا بن جائے گا. تو یہاں پہ 25,000 روپے میں 25 لاکھ مل جائے. جیسے ابھی میں نے بتایا کہ 1 لاکھ روپے جمع کرائیں, 1,22,000 روپے جو ہے وہ آپ کو پرافٹ ملے گا بینک میں. یہ تو پرافٹ, یہ تو کاروبار سودا بخش, نفع بخش ہے. تو کہا یہ بیمہ پالیسی انشورنس جو ہے یہ حرام ہے, یہ سود ہے, سود ہے. جو بڑے شوق سے لیتے ہیں, بڑی بہترین طریقے سے بچت کرتے ہیں, اپنے بچوں کی انشورنس کرواتے ہیں, اپنی بیوی کی انشورنس کراتے ہیں, اپنے آنے والی نسلوں کی انشورنس کروا دیتے ہیں کہ ہمیں خسارہ نہیں پڑے گا. خسارہ دنیا میں تو شاید پتہ نہیں پڑے گا کہ نہیں پڑے گا, آخرت میں تو سارا خسارہ ہی خسارہ. بلکہ میں نے ذکر کیا دنیا میں اتنا بڑا خسارہ ہے انسان سوچ نہیں سکتا کہ انسان کے اندر اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی, نفرت پیدا ہو جاتی ہے, لوگوں سے عداوتیں پیدا ہو جاتی ہیں, وہ حرص اور بخل اور لالچ کا جو ہے وہ مریض بن جاتا ہے. تو دعائیں قبول نہیں ہوتی, دعائیں کرتے ہیں تو دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں, یہ حرام مال کھانے کی وجہ سے. مشہور حدیث ہے, یہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ مسافر آدمی کی دعا کو رد نہیں کرتا, مسافر آدمی کی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. فرمایا ایک بندہ دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے, مٹی پڑی ہوئی ہے, بال بنا کرنا ہے, بال بکھرے ہوئے ہیں, کپڑے گندے ہو رہے ہیں, ہاتھ اٹھاتا ہے, یقینی بات ہے اس کی دعا قبول ہونی چاہیے, وہ یا رب جو ہے وہ نعرے لگاتا ہے. آپ نے فرمایا ایسے بندے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ, اس کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے جو کھانا کھایا ہے وہ حرام کا ہے, جو پانی پیا ہے وہ حرام کا ہے, اس نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے, اس کی غذا ساری کی ساری حرام کی ہے.
فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لِذَٰلِكَ، ایسے بندے کی دعا جو ہے وہ کبھی قبول نہیں ہو سکتی۔ آج ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی؟ انسان دنیا میں چند روپے کما لیتا ہے، بڑا فخر کرتا ہے، لیکن بچہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس کو شفا نہیں ملتی ہے، والدین بیمار ہو جاتے ہیں تو انسان ساری زندگی پریشان رہتا ہے۔ کیوں؟ کوئی خاندانی معاملہ پھنس جاتا ہے تو وہ پھنس ہی جاتا ہے، حل ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ جہاں پہ اور بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے ایک بنیادی سبب یہ حرام کھانا اور بالخصوص یہ سود کھانا ہے۔ یہ سود کی بہت ساری شکلیں ہیں، صرف بینک کا سود نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے اعلان کر دیا تو گورنمنٹ مجرم ہے، یا چند تاجر حضرات جو بینک میں پیسہ رکھتے ہیں وہ مجرم ہے، یہ سارا معاشرہ مجرم ہے۔ سود کی لت پڑی ہوئی ہے اور ہر جگہ پہ جہاں پہ حرام ملتا ہے وہ کمانے کے لیے تیار ہے۔ بازار میں سارا کاروبار ایسے ہوتا ہے، چیز اپنی ہے ہی نہیں، گاہک کو تیار کر لیا کہ چیز چاہیے، ادھر سے جا کر دکاندار سے بات کر لی، گاہک سے سودا کر لیا 100 روپے کا، دکاندار سے جا کر 50 روپے ریٹ طے کر لیا اور 50 روپے میں طے کر کے اس کو سامان لا کر دیا، 50 روپے برابر کھا لیا۔ ایک پیس کے اوپر 50 روپے برابر کھا لیا۔ یہ برابر چلا کس چیز کا ہے؟ آپ کا تو سامان ہے، سامان تو مالک کا ہے، خریدنے والا وہ ہے، بیچنے والا وہ ہے، برابر درمیان میں یہ تیسرا بندہ کھا رہا ہے، یہ حرام۔ پورا کاروبار مارکیٹ میں یہی ہو رہا ہے، پتہ نہیں کتنی شکلیں ہیں، وقت نہیں وہ ختم ہو گیا ہے، میں ساری شکلوں کے بارے میں ذکر کرتا لیکن موٹی موٹی باتیں میں نے ذکر کر دی۔ آج تباہی اور بربادی کے ذرائع اور اسباب میں سے بنیادی سبب سود کا کھانا ہے، جس میں چھوٹے میاں تو شریک ہیں، بڑے میاں بھی شریک ہیں، اور پورا معاشرہ جو ہے وہ شریک ہے۔ ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے فَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لوگوں توبہ کر لو اور صرف اپنا اصلی مال واپس کرو، اپنا اصلی مال لو، سود کے مال واپس نہ لو۔ جو برکت اللہ نے حلال کے مال میں رکھی ہے، سود کے 1 روپے میں بھی نہیں رکھی۔ حضرت میری سود کی رقم ہے وہ میں لے لوں، وہ لے کے غریبوں میں تقسیم کر دوں، تو خود کیوں نہیں کھاتا؟ اپنے بھائی کو حرام کھلانا چاہتا ہے، خنزیر اور مردار کھلانا چاہتا ہے، کہاں ہے غیرت؟ جس مال کے تو قریب نہیں جانا چاہتا، اپنے پیسوں کے درمیان میں نہیں رکھتا، اسے سائڈ میں رکھے، میں نے نکال کے سائڈ میں رکھے ہوئے جی، میں صدقہ کر دوں، میں کسی غریب کی مدد کر دوں۔ حلال سے مدد کیوں نہیں کرتا؟ حرام سے مدد کیوں کرتا ہے؟ اگر مدد کرنا چاہتا تو اپنے حرام کو خود کھا، پتا چلے تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے۔ جیسے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہونا، اسی طریقے سے اس کے اوپر بھی نصرت ڈالنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح لفظوں میں کہا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، لوگوں توبہ کرو تو اپنے صافی مال جو ہے وہ لے لو، سود کے مال کے اوپر تمہارا کوئی حق نہیں۔ اگر تم نہیں کرتے، نہیں باز آتے، نہیں توبہ کرتے، پھر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کرو، پھر دیکھو مقابلہ کیسے ہوتا ہے۔ اور مقابلے ہو رہے ہیں، اور وہ حالت دیکھیے پھر مخلوق کی حالت اللہ کے مقابلے میں کیا ہو رہی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ ہمیں واپس پلٹنے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں حلال کھانے کی جو ہے وہ توفیق نصیب فرما دے، ہمیں بھی سمجھ دے دے، ہمارے بڑوں کو بھی سمجھ دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے رکنے کی اور باز آنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔